बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ आपका मेज़बान नासिर महमूद ख़ान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका ये हफ़्ता अच्छा गुज़रा होगा और आप हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे होंगे और इनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिल रहा होगा। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए जहां बात करते हैं ख़ित्ते की, दुनिया के मंजरनामे पे उभरने वाली ख़बरों पर कुछ तबसरे आपके लिए पेश करते हैं और उन ख़बरों को समझने की कोशिश करते हैं कि असल मामलात हैं क्या। वहीं पे हम ख़ास तौर पे एशिया पे फोकस करते हैं कि एशिया जो कि एक उभरती हुई मईशतों का ख़ित्ता है, यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, इसकी मईशत क्या है, मुआशरत क्या है। प्रोग्राम में हमारे साथ हुआ करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफ़कत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आप बताइए। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है उस पे बढ़ने से पहले अभी 23 मार्च पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम तारीख़ है, एक अहम दिन है। इस मौके पे जहाँ पे पाकिस्तानियों ने, हम सब ने इसको सेलिब्रेट किया है पूरे मिली जोश व जज्बे के साथ, वहीं पे हमारे चीनी दोस्तों ने भी इसमें कुछ अपना हिस्सा डाला है। एक उस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते जी हैं। बिल्कुल। जी नाज़रीन, एक रिपोर्ट आपके लिए, और देखिए कि किस तरह से हमारे चीनी बहन भाई जो हैं हमारे इस कौमी दिन के मौके पे उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है। आइए वो देखते हैं। जी, ये रिपोर्ट आपने देखी और इसका आइडिया जो था, ये था हमारे चीनी साथी हैं तबस्सुम। मेरा ख्याल है आज उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये आइडिया कैसे उनके ज़हन में आया। जी अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। वालेकुम सलाम नासिर साहब, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यौम पाकिस्तान मुबारक आपको हो। भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताइएगा कि ये आप कैसे, आपके जहन में आया कि पाकिस्तान के इस कौमी दिन के मौके पर आप कुछ इस तरह का एक वीडियो बनाएं, ये सोच कैसे आई, क्या ख्याल था? जी, दरअसल मार्च के शुरू से ही हम सोचने लगे थे कि हमारे दोस्त मुल्क पाकिस्तान का अहम त्यौहार यौम पाकिस्तान आ रहा है, तो इस खुशी के मौके पर हम भी हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि
दोनों ममालिक की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समुद्र से गहरी और शहद से मीठी है। पाकिस्तान हमारा ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में जरूर हमारे साथ खड़ा रहा है। इसीलिए हम भी पाकिस्तान के लिए अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं और हम दिल से बहुत सी बातें पाकिस्तान से करना चाहते हैं। फिर हमने एक वीडियो बनाने का फैसला किया ताकि पाकिस्तानी दोस्तों को दिखाया जा सके। ये वीडियो बनाने के दौरान हमने बहुत सख्त मेहनत की है क्योंकि ये वीडियो असिंग शोट के जरिए बनाई गई है। मतलब है कि सारी वीडियो में सिर्फ एक शॉट है और इसके पीछे हमने तकरीबन 50 से ज्यादा दफा रिहर्सल की है ताकि हम कैमरा के सामने अच्छी तरह अदायगी कर सके। लेकिन हमारे ख्याल में ये सारी कोशिशें चीनी अवाम और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान सच्ची दोस्ती के खूबसूरती इजहार है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान मजीद खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम, और इन नेक ख्वाहिशात का भी आपका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी वीडियो पर और आपके इस पैगाम पर। जी तो डॉक्टर साहब, ये हमारी साथी थी तबस्सुम और बीजिंग में थी, इनसे हमारी बात हुई और जैसे कि वो कह रही थी कि दोस्ती का एक इजहार है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि मैं कहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जब होता है तो ये खूबसूरत इस तरह की चीज़ें और बातें सामने आती हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में अगर दोस्ती लोगों के दरमियान ना हो तो फिर वो ज़ाहिर है हुकूमतों की सतह की दोस्ती के अपने एक तरजीहात होती हैं, लेकिन अवाम की सतह पे दोस्ती जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का एक खासा है, तो इस हवाले से अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी सोच है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं सर अपने मौजू की तरफ। आपने हुकूमतों की दोस्ती की बात की, मुल्कों की दोस्ती में अवामी राब्ते अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन हुकूमतों का अच्छे ताल्लुकात होना आपस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं अमरीका और चीन, दोनों के दरमियान गुज़श्ता अदवार में हम गुज़श्ता ये जो कुछ साल गुजरे हैं उसमें हमने देखा कि तनाव किसी कैफियत रही है, लफ्ज़ों की जंग हमें देखने को मिलती रही है, चाहे वो सियासी मामलात रहे हैं, सिफारती मामलात थे और मईशत के मामलात थे, एक तनाव किसी कैफियत रही। जो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से अब कुछ ऐसे इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि शायद वो ट्रंप इंतज़ामिया से मुख्तलिफ अप्रोच उनकी होगी। फिर राब्ते भी हुए आला सतही, और गुज़श्ता साल जून के बाद पहला राब्ता, एक आला सतही राब्ता जो है वो दो बदू मुलाकात होती है चीन के आला तरीन सिफारती अहदेदारों की और अमेरिका के आला तरीन सिफारती अहदेदार जो उनकी अमेरिकी रियासत अलास्का में। पहले तो सर ये बताइए कि ये जो मुलाकात है इसका होना क्या मानी रखता है और क्या इसकी अहमियत आपके नज़दीक क्या है? देखें, बुनियादी तौर पे ये जो आला सतह के वफूद मिले हैं जिसमें कि बाद में दोनों वज़रा ख़ारजा भी शामिल हुए हैं, चीन के भी और अमेरिका के भी, और वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, और चीन के भी एक आला तरीन यानी सफारतकार कह लें या जो कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो के सीनियर रुकन हैं, उन्होंने इन मुज़ाकरात में शिरकत की। और इन मुज़ाकरात को आप इस तनाजुर में देखें कि इससे पहले फरवरी में जब दोनों सदूर के दरमियान बातचीत हुई, टेलीफोनिक बातचीत हुई, उसमें ये ले डाउन हुआ कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने, राब्ते बहाल करने और कम्युनिकेशन को जारी रखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये एक नुक्ता आगाज़ है जो पिछली एक स्ट्रेन्ड रिलेशन चल रहे थे। अगरचे हम इससे ये उम्मीद फौरी तौर पर नहीं रख सकते कि ताल्लुकात में कोई बहुत बेहतरी फौरी तौर पर आ सकती है, लेकिन कम अज़ कम एक जो सिलसिला मुनक़ते था वो जुड़ा है और आपस में वज़रा ख़ारजा की सतह पे, टेक्निकल सतह पे और इससे पहले सदूर की सतह पे राब्ता मुमकिन हुआ है। और उसमें जो बुनियादी बातें सामने आई हैं, अगरचे अगर जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं इसको तो दो हवाले से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ऑन कैमरा थी, पब्लिक में बातचीत हो रही थी, पहला दौर जो हुआ उसमें तो ज़ाहिर है दोनों तरफ के स्टैंड पॉइंट आने थे, और उसमें थोड़ा सा हमें एग्रेसिवनेस नज़र आई। अगर अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिन इश्यूज़ पे उनको कंसर्न है वो रेज़ किए, तो चीन ने ना सिर्फ उनका जवाब दिया बल्कि उल्टा उन्होंने भी बताया कि आपके ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड भी ऐसा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बड़ी एक जो इस
میں جہاں پہ کہ تھوڑا سا ہمیں تلخی بھی کچھ اس کا عنصر بھی نظر آیا, وہیں پہ یہ ہے کہ کچھ کنسٹرکٹیو چیزیں بھی سامنے, اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک بریک ہے, میں اسی لیے صرف پہلے اس کی امپورٹنس پہ رہنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم کھل کے اور آگے چل کے بات کریں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, ہمارے ساتھ رہے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ آن کیمرہ اور آف کیمرہ, اس پہ بھی میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا. بات یہ کہ کچھ پہلے تھوڑا سا اگر ہم اس کا ذکر کر لیں کہ جو بیانات آئے ہیں سامنے کہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اب میزبانی امریکہ کی تھی, امریکہ نے ایک بڑے ملک کے شایان شان شاید اس طرح کا اس کا رویہ وہاں پہ نہیں رہا. پھر ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ کو وہ باتیں جو سخت باتیں ہیں جو وہ کرتا چلا آ رہا ہے, اس فورم پہ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے تھی اور ایک تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ چین افہام و تفہیم کی پالیسی کو لے کے وہاں پہنچا تھا. کیا صورتحال, ہم تو سنی سنائی بات ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو حالات پچھلے 4 سال میں صدر ٹرمپ کے دور میں ہوئے, یعنی تعلقات کو کھچاؤ کے اس سطح پہ چلے گئے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں جس ملک میں انتخابی مہم میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہو کہ چین اور جو اب صدر آئے ہیں ان کے اوپر الزام ہی یہ تھا ان کے مخالفین کی طرف سے, یعنی جو ریپبلکن پارٹی کی کیمپین تھی, کہ یہ چین کے بارے میں سافٹ رویہ رکھتے ہیں. اب اگر فوری طور پہ آ کے وہ ایسا رویہ رکھتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے, تو وہ کہتے, اور وہ ابھی بھی متحرک ہیں, یعنی جو سینیٹر ہیں ریپبلکن یا باقی جو ان کے لوگ ہیں جو کیمپین کا حصہ تھے, وہ ابھی تک یہ واچ ڈاگ کی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں یہ چین کے بارے میں نرم پڑتے ہیں اور ہم اپنی تنقید کو آگے لے کے جائیں. کیونکہ ظاہر ہے اس کا, اور پھر اندرونی دباؤ اور بھی بہت سارے ہیں چین کے حوالے سے. پھر یہ کہ امریکہ نے جو گلوبل سین ہے, جو اس کے الائز ہیں, ان کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک تھریٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں چین کو, بارگیننگ چپ کے طور پہ, کہ دیکھیں چین تیزی سے آگے آ رہا ہے, اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو شاید چین ہمیں بیٹ کر جائے. اچھا, یہ بھی ایک پولیٹیکل سٹینس ہے. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, جب ڈپلومیٹکلی آپ ہوسٹ کرتے ہیں کسی میٹنگ کو تو اس کا تھوڑا سا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مہمان, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید انہوں نے تھوڑا سا اگریسو ایٹیچیوڈ جو رکھنا تھا وہ شاید اس لیے رکھا کہ وہ ایک اپنے آڈینس کو ایک میسج دینا چاہ رہے تھے, انٹرنل بھی جو ان کے مخالفین ہیں اور ایکسٹرنل بھی جو ان کے الائز ہیں, ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن اس کا جو کاؤنٹر آیا نا, وہ کاؤنٹر سے مجھے لگتا کہ شاید یہ ان کی یہ موو کاؤنٹر ہوگی, کیونکہ چین کا جو سیاسی کانفیڈنس تھا, پولیٹیکلی جو اپنے آپ کو پوزیشن کیے ہوئے اس وقت چین, اس میں وہ بڑے اگریسو تھے. انہوں نے بھی اس کا جواب اسی طرح دیا کہ جناب آپ کن مسائل کی بات کرتے ہیں, آپ کلیئرلی بتائیں نا کہ آپ تائیوان پہ اگر ان کی سپورٹ کا موقف رکھتے ہیں, کیا آپ ون چائنا پالیسی کو نہیں مانتے؟ اب اس پہ انہوں نے کہا نہیں, ون چائنا پالیسی تو مانتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جوابات جو ہیں وہ سوالان جواباً وہ دونوں چیزیں ہوئیں. لیکن فائنلی یہ تو ایک پہلا دور تھا نا جس کو پبلک تھا, یہ کیمروں پہ تھا. اس کے بعد جو دو ملاقات ہوئی ہے, جو باقی 2 ادوار میں بات چیت ہوئی ہے, اس میں بہت سارے ایسے موضوعات پہ بات ہوئی جن کو آگے لے کے چلنے کے لیے گنجائش موجود ہے. یعنی ایک 2 طرح کی اس میں صورتحال نکلی ہیں. ایک تو یہ کہ کس حد تک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, دوسرا کس حد تک کمپٹیشن ہو سکتا ہے. کیونکہ چین اور امریکہ کے کیس میں اس وقت صرف انگیجمنٹ کی بات نہیں ہو سکتی کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو انگیج کریں. صرف انگیجمنٹ تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ کا کمپٹیشن نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ 2 معیشتیں, جیسے آپ نے ذکر کیا, 2 معیشتیں ہیں, ان کا اس وقت کمپٹیشن بھی ہے. لیکن چین کا موقف یہ ہے کہ یہ کمپٹیشن سر جنگ کی طرح کا کمپٹیشن نہ ہو, اس کو ہیلدی ہونا چاہیے, مثبت ہو. آپ بھی مارکیٹ میں آئیں, ہم بھی مارکیٹ میں آتے ہیں, آپ بھی سروسز آفر کریں, ہم بھی سروسز آفر کرتے ہیں. پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل جو پرنسپلز ہیں ٹریڈ کے, اکانومی کے, ان کے مطابق ہم دیکھیں کہ کون کتنا پانی میں ہے. یہ وہ چیزیں جو اس سخت بحث میں ہوئی. پھر لیکن جو بعد میں باقی ادوار ہوئے اس میں مثلا یہ بات ہوئی جس کا کہ دونوں صدور کی گفتگو میں بھی ذکر تھا کہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایریا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور پھر ایک جو اور اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ اس ملاقات, اس بات چیت میں جو سب سے اہم بات ہوئی وہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہے. کہ انہیں غلط فہمیاں بہت تھی نا, دور رہ کے اب جب آپ ملیں گے نہیں, ایک دوسرے کا موقف نہیں جانیں گے. جب فرض کیا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ جو چین کے اندرونی معاملات ہیں
ان کے بارے میں آپ رائے دیتے ہیں. چین نے وہاں اپنا موقف رکھا کہ یہاں پہ کیا ہم نے کیا تبدیلیاں کی. آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لا میں ہم نے کیا کر دیا؟ اصل میں ہم نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ایلیمنٹ وہاں علیحدگی کی موومنٹ چلا رہے تھے یا جو لوگ وہاں پہ امن کو خراب کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک اپنے شہروں میں امن کے لیے وہ اقدامات اٹھاتا ہے. تو یہ جو غلط فہمیاں دور کرنا، انڈرسٹینڈنگ کرنا، کمیونیکیشن کو جاری رکھنا، یہ بھی ان ادوار میں طے ہوا. پھر ون چائنا پالیسی پہ کلیئر کٹ پھر اعادہ کیا امریکہ نے کہ ہم ون چائنا پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چین کے باقی علاقے ہیں جن کے بارے میں وہ پبلکلی یا پولیٹیکلی ادروائز ایک سٹینڈ رکھتے ہیں، یہاں ان پرنسپل جو ڈپلومیٹک بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا، اس کا اعادہ کیا کہ ہم ون چائنا پالیسی کو مانتے ہیں. پھر کووڈ کے حوالے سے ہوا کہ جیسے ڈپلومیٹک دونوں ملکوں کے سفیر ہیں، عملہ ہے، ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے ویکسینیشن میں. پھر ویزا رجیم پہ بات ہوئی کہ اور ایکسچینج وزٹ کرنے میں کہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوگی. مثلا ٹریڈ کے ایکسپرٹ آ کے ملیں گے، اکانومی کے ایکسپرٹ آ کے ملیں گے، انرجی کے ایکسپرٹ، ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ، وہ آپس میں بیٹھیں گے کہ کہاں پہ کیا صورتحال ہے، تبھی جا کے صورتحال بہتر ہوگی نا. پھر اس کے علاوہ اور جو موضوعات ہیں ان میں معیشت پہ بات ہوئی، ٹریڈ پہ بات ہوئی. اور ریجنل ایشو میں اگر آپ آ جائیں، ریجنل ایشو میں افغانستان پیس پروسیس پہ بات ہوئی، پھر برما کی صورتحال پہ، میانمار کی صورتحال پہ بات ہوئی، پھر کوریا جو ایک بہت بڑا ایک فلیش پوائنٹ ہے اس خطے میں، جس کو جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں وہ تو اس کا کہتے ہیں کہ جی میں نے کریڈٹ لیتے ہیں، اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. اور ابھی جو ہے نا چین کا ایک بڑا اہم رول ہے ان چاروں جو میں ریجنل بات کر رہا ہوں، چاہے میانمار کی صورت ہو، افغانستان ہو، یا کوریا کی سچویشن ہو، یا ایران کا نیوکلیئر جو معاہدہ اس میں امریکہ کی واپسی کے جو اس وقت امکانات ہے اس پہ کیسے بات ہوگی. ان چاروں ریجنل ایشوز پہ جو جن کو ہم کہیں ان میں چین ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان موضوعات کے علاوہ بھی اب دونوں ملکوں کے درمیان جو کمپنی ہے ان کی انویسٹمنٹ کتنی زیادہ ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہے. وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہوئی، اگر پابندیاں ہوں گی تو کیسا ہوگا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات ہوئی تو ٹیکنالوجی کیسے ہوگی، کون کس کے استعمال میں ہوگا. پھر جو فوکس رہا یعنی بات چیت کے بعد بھی جو میں دیکھ رہا تھا چینی لیڈرشپ کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئیں، انہوں نے اس پہ بڑا کلیئر کہا کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات چیت کرنے سے معاملات سارے ریزالو ہو گئے ہیں. ابھی سمجھ لیں کہ ایک برف پگھلنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. رابطے کرنے اور کمیونیکیشن برقرار رکھنے کی بات ہوئی ہے، اور اس سے آگے جن موضوعات پہ ہم نے جو اسٹریٹجک میٹنگز ہوئے ہیں ان میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اثرات ابھی آنے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ دو اینگل سے دیکھنے کی چیزیں اس تعلقات کو. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اس سوچ سے نکل آئے کہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے سر جنگ کے دباؤ کا تجربہ استعمال ہو سکے گا، وہ تو یہاں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اور یہ اس میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے ورڈ بولا تھا نا کہ چین کا ایک پولیٹیکل کانفیڈنس اس وقت بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پچھلے 4 سالوں میں امریکہ کا وہ کانفیڈنس ڈاؤن ہوا ہے. ان کے الائز میں بھی اور گلوبلی بھی وہ ایک بیک فٹ پہ گئے ہیں انٹرنیشنل معاہدوں سے نکل کے. چین پرو ایکٹیولی اس میں آ گیا ہے تو وہ اس کا کانفیڈنس. پھر آپ یہ دیکھیں کہ چین کا جو ڈیفنس ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی جو ڈیفنس کے حوالے سے انٹرنیشنل رپورٹ جاری ہوتی ہے اس کی بڑی جو تازہ ترین رپورٹ ہے جو آج کے اگر آپ دیکھیں اس ہفتے پورا ایک ڈسکشن کا موضوع، اس میں وہ یہ ہے کہ کون کی رینکنگ بتائی جاتی ہے کہ کون ڈیفنس میں سب سے آگے ہے. چین اس وقت ڈیفنس میں سب سے آگے، اگرچہ والیوم اور پیسوں کے حساب سے امریکہ، لیکن جو ڈیفنس کی جو ٹرمینالوجی ہے نا کمپیریبلٹی کہ کمپیٹیبلٹی، اس میں چین نمبر 1 پہ، امریکہ دوسرے پہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا روس ہے، چوتھا انڈیا ہے. اچھا اب آپ یہ ایکویشن دیکھیں. اچھا اب یہ دیکھیں خطے میں پولیٹیکلی چین کا ایک کانفیڈنس سامنے آیا. پھر جو چین کی انویسٹمنٹ ہے، پھر چین کا جو ڈپلومیٹک ایکسپینڈ یہ اس کو پھیلاؤ کہہ لیں یا ریلیشنز ہیں، وہ 130 ممالک سے زیادہ ممالک بشمول یورپ کے ممالک بھی جو امریکن کے الائز بھی ہیں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں. پھر ایشیا اور بحر الکاہل میں ایک ریجنل معاہدہ ہوتا ہے، اس میں چین کا ایک بڑا لیڈنگ رول ہے جہاں امریکہ کا رول اس وقت نہیں ہے. اگرچہ امریکہ کوائڈ یعنی 4 ملکوں کے ایک الائنس میں وہاں موجود ہے جس میں جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا موجود ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے ابھی تک جو بڑے محتاط چل رہے ہیں وہاں انہوں نے چین کو واضح طور پہ ایز اے سمبل نہیں لیا کہ یہ ہمارے اینیمی میں آتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا جی ہم کووڈ پہ، ویکسینیشن پہ، کیونکہ اس وقت بہت بڑی ویکسینیشن کی ضرورت ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے ویکسینیشن
प्रोड्यूस हो, वैक्सीन प्रोड्यूस हो और वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़्यादा हो, और बाकी भी स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे बात की। अब चाहे वो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इशू हो, एशिया पैसिफिक के इश्यूज हों, या बाकी खत्ते की सिचुएशन हो जिसमें मैंने 4 बड़े इश्यूज का जिक्र किया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ डील, कोरिया पेनिनसुला का इशू और म्यांमार, इन सारे उसमें अगर आप ये देखें कि हमें चीन का एक कॉन्फिडेंस और अलायंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अमेरिका को अभी रीवर्क करने की जरूरत है 4 साल के सेटबैक से वापस आने के लिए। इन हालात में अगर देखें तो अगर वही ट्रेडिशनल सरजंग की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा तो वहां के आप देखें साबका जो सरजंग थी जी, उस जब सोवियत यूनियन के खिलाफ, वहां चीन आपका एलाई था। ठीक है, इस पे सर बात करते हैं। दूसरा इसमें एक और अहम चीज़ भी ये है कि एक वो सोच भी आपको ख़त्म करनी होगी, सुपीरियरिटी की बिल्कुल। सोच। इस पे तफसील से बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब बात आप कर रहे थे कि ताउन बहुत ज़रूरी है और मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, अब वो ऐसा नहीं है कि हम माजी को का जो बैगेज है वो साथ लेके चलते रहें। दोनों मुल्कों की अगर बात करें, इनके ताल्लुकात के भी 50 साल मुकम्मल हो गए हैं, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में। उसमें पाकिस्तान का भी बहरहाल इन ताल्लुकात को, सिफारती ताल्लुकात को बनाने में पाकिस्तान का भी एक किरदार रहा है। कुछ ये बताइए कि ये 50 साल जो गुजरे हैं, इसमें आप नहीं समझते कि एक डोमिनेंस का एक एलिमेंट कह लें, या अमेरिका हमेशा वो कहते हैं कि एक थोड़ा सुपीरियरिटी वाला मामला लेके चलता रहा है? कैसे देखते हैं इन सारे इस? बिल्कुल, देखें शुरू में तो यही बात है, जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात आगे आते हैं और अब उसको 50 साल हम देखते हैं कि हो गए हैं। शुरू में तो आप ये देखें कि ये खुफिया सफारतकारी के जरिए शुरू हुआ। ठीक है। पाकिस्तान का जैसे आपने जिक्र किया, आगा खिलाली साहब हमारे एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने उस वक्त सदर निक्सन के लिए पैगाम भेजा और इधर चोन लाई साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप मिल के बात करते हैं। आप देखें उन ताल्लुकात का आगाज होता है ताउन से। ठीक, ताउन क्या है? चीन को उस वक्त बड़ी जरूरत थी इंटरनेशनली आगे आने की। जाहिर है कि अमेरिका ने उसको वो सपोर्ट दी, पाकिस्तान ने वो सपोर्ट दी और चीन ने अपनी एक पोजीशन बनाई और फिर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद ये है कि जब वहाँ सरजंग का, पिछली सरजंग की हम बात करते हैं सोवियत यूनियन के साथ, खासतौर पे अफगानिस्तान में जब सोवियत ट्रूप्स आए, उसके बाद चीन का मौक़िफ़ जो था बड़ा क्लियर था कि किसी मुल्क में फौजें उतार के ना तो इनकलाब आ सकता है, ना एग्रेशन के जरिए हम ये कह सकते हैं जी कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ इन्वेजन को इंडोर्स नहीं किया उन्होंने, यानी सोवियत इन्वेजन को इंडोर्स नहीं किया, बल्कि इनके साथ खड़े हुए जो एलाइज फोर्सेस थी अमेरिकन के साथ। तो यहाँ पे ताउन नजर आ रहा है। फिर और आगे 1 दहाई 2 दहाई आगे हम बढ़ते जाते हैं तो ये ताउन और आगे बढ़ता जाता है। सदर निक्सन 50 साल पहले दौरा करते हैं 1971 में, और एक रिलेशंस को देखें, फिर चीन की आला लीडरशिप की तरफ से दौरे होते हैं, तो वो एक कोऑपरेशन की बात चलती है। उसी का नतीजा था कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनियों ने चीन में इन्वेस्ट किया और चीन की कंपनियों ने अमेरिका में और बाकी मुल्कों में इन्वेस्ट किया। ये वो कोऑपरेशन का दौर था। लेकिन गुज़श्ता कोई 10-12 सालों में जब से चीन तेजी से आगे आया और दुनिया में एक पोजीशनिंग हुई डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और ट्रेड के हवाले से, और ख़ास तौर पे WTO में आने के बाद जिस तरह एक्सपेंशन चीनी तजारती माहिदों की दुनिया के साथ हुई, और एक यानी लगा कि अब चीन एक वो पावर के तौर पे आ गया रहा, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, पहले तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो था, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड का ज़माना आ गया, अमेरिका ने कहा भाई अब हम फिर अकेले प्ले करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक नया प्लेयर आ गया। अब ये जो सोच है कि नए प्लेयर को आने से रोकना, ये असल में वही सरजंग वाली सोच है जो अब शायद इस दौर में, और ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड सिचुएशन में, जब दुनिया ने देख लिया कि सब लोग क्रिपल हो चुके थे, चीन दुनिया के साथ आगे आगे खड़ा हुआ और चीन ने अपनी एक पोजीशन को री इमर्ज किया और बल्कि री स्ट्रेंथन उसको कह लें कि इसको और इस्तेहकाम मिला। और ये कि उनके जो अलायंस है, अब ग्रेजुअली देखें कि अगर आप देखें कि अगर अमेरिका इसी सोच में रहता है कि सरजंग के साथ वो अपने अलाइज को इकट्ठा कर लेगा चीन का कार्ड दिखा के, तो अब आप ये देखें क्या BRI के तहत जो मंसूबे शुरू किए गए हैं, ठीक है, जिसमें CPEC फर्स्ट लेग और ये आगे कनेक्ट करेगी,
اب کیا وہ 130 سے زیادہ ممالک امریکہ کی خواہش پہ بیک آؤٹ کر جائیں گے؟ اچھا، دوسرا پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ایک انٹرنیشنل انفراسٹرکچر یعنی ایشیا کے لیے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بنایا، اس میں پیسہ لگایا تاکہ ایشین ملکوں کو جو پیسہ چاہیے اس کی سپلائی یعنی جو منی سپلائی ہے وہ وہاں پہ ہو، تاکہ یہ ملک جو ہے ایشیا کے وہ اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں۔ آپ دیکھیں ایک سوچ یہ ہے کہ آپ صرف ایڈ بیسڈ کام رکھیں، دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر بلڈ کریں، یعنی بنیادی ڈھانچے کی فراہمی پہ پیسہ لگائیں اور انویسٹمنٹ کریں، جیسے سی پیک یا باقی اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسرے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں۔ اب ٹیکنالوجی ٹرانسفر کوئی انڈسٹریلسٹ ملک ٹیکنالوجی دینے کی طرف نہیں آتے، حالانکہ کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کریں تو یہاں بھی اگر کلین کلائمیٹ ٹیکنالوجی اگر ٹرانسفر نہیں ہوگی تو کیسے وہ اہداف حاصل کر سکیں گے؟ تو یقیناً کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا ایشیا کا کہ چین کے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بیک آؤٹ کرے۔ اور امریکہ یا دنیا کی جو کمپنی ہے اس وقت چین کی بہت بڑی منڈی ہے، یعنی کنزیومرز مارکیٹ ہے، وہاں جو آ کے انہوں نے انویسٹ کیا ہے، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی انویسٹمنٹ واپس لے لیں اور چین جیسی اتنی بڑی مارکیٹ کو خالی کر کے چلے جائیں؟ یقیناً نہیں۔ پھر کیا چین وہ دوسرے ممالک جہاں پہ چین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ چاہیں گے کہ چینی انویسٹمنٹ ختم ہو جائے اور وہاں سے ڈیولپمنٹ کا کام ختم ہو جائے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں یہ تو ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیے اب امریکہ جو ہے وہ بہرحال ایک دنیا کی بڑی معاشی قوت بھی ہے اور سپر پاور بھی ہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اب وہ اپنے ان سارے سٹیکس کو جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، ہاں ٹھیک ہے اس سے ذکر ضرور پہنچی ہے گزشتہ دور جو گزرا ہے صدر ٹرمپ کا، تو اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کیا ریپیئر کرے گا یا اب وہ ابھی اپنی اسی سوچ کو لے کے آگے بڑھے گا؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، اگر تو آپ چین کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی تھوڑا سا وہ ایک دم سے یعنی ساری چیزیں نارملائز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے اوپر انٹرنل پریشر بھی، اور تھوڑا سا وہ جو اپنے انٹرنیشنل الائز ہیں جہاں پہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کو تھوڑا سبکی ہوئی، وہ اس کو ری گین کریں گے، اور ری گین کرنے میں ظاہر ہے کہ وہ تعاون کے معاہدے کریں گے، چاہے اس خطے میں 4 ملکوں کا جو اتحاد ہے اس کو وہ ایکٹیویٹ کریں گے، اسی طرح اندرون ملک وہ اپنی معیشت کو بہتر کریں گے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کمٹمنٹ پوری کریں گے، اور دنیا میں اپنا ایک لیڈرشپ رول جو ہے اس کو بحال کرنے کی طرف ان کی پہلی ترجیح ہوگی، جو ہونی بھی چاہیے۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جو میرا سوال پوچھنے کا مقصد تھا کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی حالیہ دنوں میں امریکہ کی طرف سے پھر کچھ چینی عہدیداروں پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ آپ ہانگ کانگ کے معاملے کو لے کے، جبکہ اس ملاقات میں جس کا بھی ہم نے اب تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اس میں یہی بات ہوئی کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، لیکن تو جب امریکہ ساتھ پابندیاں بھی لگا رہا ہے، ساتھ بات چیت کرنے کی بھی طرف جا رہا ہے، تو یہ ایک میسج کیا ملتا ہے؟ سگنل کچھ مکس سگنل والا معاملہ ہے؟ مکس سگنل اس لیے کہ دیکھیں وہ تو ان کا روایتی اور ٹریڈیشنل ہتھیار ہیں، پابندیاں لگا دینا، یعنی اکنامک سینکشن لگا دینا، گروپ ان کر کے اور لوگوں کو باقی ملکوں کو پریشر میں رکھنا۔ چین کو مسلسل پریشر میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس دوسری طرف یہ ہے کہ صرف چین نہیں ہے، روس کا بھی ہے، روس پہ بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، روس پہ مزید پابندیوں کی انڈیا دیا جا چکا ہے، اور صدر جو بائیڈن جو اپنی کیمپین میں بھی روس کو کہہ رہے تھے جی پچھلے الیکشن انہوں نے بڑے سخت بیان، اب انہوں نے اس کو پیوٹن کو کلر تک کہہ دیا، انہوں نے اس کا جواب میں کہا کہ ہم بھی اسی طرح کا رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایشیا کی 2 بڑی طاقتیں، ایشیا اور یورپ ہی سمجھ لیں، روس یورپ سے بھی لنک ہے، یورو ایشیا اور ایشیا، چین اور روس، ان 2 بڑی طاقتوں کے ساتھ اگر آپ نے مخاصمت رکھ کے آگے چلنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ بہت عرصہ تک اس در جا سکیں گے۔ امریکن لیڈرشپ کو ادھر دیکھنا پڑے گا، کیونکہ 21ویں صدی میں جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات نہیں کریں گے، اگین میں وہی بات کروں گا، آپ انگیجمنٹ یا سرجنگ کی بات کرنے کی بجائے آپ کو زیادہ ایک اچھے کمپٹیشن کی طرف آنا پڑے گا، ایک مثبت کمپٹیشن کی طرف آنا پڑے گا، تاکہ دیکھیں نا ایک صحت مند اگر مقابلہ ہو تو اس کے بینیفیشری سب ہوں گے، پوری دنیا میں اچھی سے اچھی سروسز سب کو ملیں گی، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو، چین کی طرف سے ہو۔ لیکن اگر سر جنگ ہوگی تو پھر اسی طرح کا ایک طریقہ کار ہوگا، پھر وہ خفیہ سفارت کاری ہوگی، پھر ایک طریقے سے جنگوں کو کے ساتھ جوڑنا پڑے گا دنیا کو، اور پھر اسلحے کی دوڑ ہوگی، اور پھر غربت اور زیادہ بڑھے گی۔ بالکل تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 21ویں صدی میں جب ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں
اور خاص طور پہ پوسٹ کووڈ سچویشن میں اس وقت لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ امریکن لیڈرشپ ہو، رشین ہو، چائنیز ہو، جاپنیز ہو یا کورین، جو بھی ہوں، وہ ایز اے لیڈر ایمرج ہو اور دنیا کو ترقی کے ثمرات میں اکٹھے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے، اور جو بات آپ نے کہی کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ مخاصمت کو اور سرد جنگ کو ہوا دینے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں۔ ٹیک کیئر، خدا پامان۔